ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ انڈیکس کیا ہے، پلس مائنس کیا ہے، پبلک لسٹنگ کیا ہوتی ہے، شیئرز خریدنے کے لیے کون سا اکاؤنٹ درکار ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ شیئر کا ریٹ کم ہونے سے پیسہ ڈوبتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹاک مارکیٹ کے ٹرم میں آپ نے سنا ہوگا انڈیکس۔ تو جناب، انڈیکس اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز بیچنے اور خریدنے کے ریشو دکھانے کا پیمانہ ہے، یعنی آج کتنے شیئرز فروخت ہوئے اور کتنے خریدے گئے ہیں، ان دو کاموں کے درمیان فرق کو انڈیکس کہتے ہیں۔ پھر ایک اور ٹرمز استعمال ہوتی ہے، پلس مائنس۔ شیئرز خریدنے کا مطلب ہے مارکیٹ میں پیسے آنا، اس لیے اسے پلس میں ظاہر کیا جاتا ہے، اور شیئرز بیچنے کا مطلب ہے مارکیٹ سے پیسہ نکالنا، اس لیے اسے مائنس میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ آج انڈیکس اتنے پوائنٹ نیچے آیا اور اتنے پوائنٹ اوپر چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ پبلک لسٹنگ کا بھی ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کمپنی اپنی شیئر سٹاک ایکسچینج پہ فروخت کرنا چاہتی تو اسے ہم پبلک لسٹنگ کہتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت کمپنی خود آ کر پبلک میں اپنے شیئرز فروخت کرتی تھی، لیکن اس کے بعد سٹاک ایکسچینج آ گئے اور لوگ اس بلڈنگ میں جا کر شیئرز کی ٹریڈ کرنے لگے۔ لیکن آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ شیئرز خریدنے کے لیے کون سا اکاؤنٹ درکار ہے؟ تو سٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدنے کے لیے آپ کو دو قسم کے اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، جو ظاہری بات ہے آپ نے بینکوں میں ہی رکھنا ہے، اور دوسرا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے جسے CDC اکاؤنٹ کہتے ہیں، جس کے تحت آپ شیئرز خرید و فروخت کریں گے۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بنانے کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے، اور اس کا پروسیجر آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا، یا جو ہے نا آپ بینک سے بھی جا کر آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ شیئرز کے خریدار کس طرح پیسے کماتے ہیں۔ تو شیئرز کے جو خریدار ہوتے ہیں وہ دو طریقوں سے پیسے کماتے ہیں۔ ایک، جب شیئر کی قیمت کم سے کم ہوتی ہے تو اس وقت شیئرز خرید لیے جاتے ہیں، اور جب اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتے تو بیچ دیے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت 2 روپے تھی اور آپ نے 1000 شیئرز خرید لیے، کچھ عرصہ بعد اس شیئرز کی ویلیو 4 روپے ہو گئی۔ اگر آپ بیچنا چاہیں تو اس طرح سے آپ نے 4000 روپے کما لیے۔ دوسرا یہ کہ طریقہ جو فائدہ اٹھانے کا ہے اس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ یہ ہر کمپنی ویسے نہیں دیتی، اور یہ سسٹم کچھ منفرد ہے۔ مثلا ایک کمپنی کو ایک سال بہت زیادہ فائدہ ہوا تو وہ کمپنی اگر چاہے تو اس میں کچھ فائدہ اپنے شیئر ہولڈر پر تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ کیا شیئر کے ریٹ کم ہونے سے پیسہ ڈوبتا ہے؟ اکثر جب ہم نیوز دیکھتے ہیں تو کہ آج سٹاک مارکیٹ میں اتنے ارب ڈوب گئے، تو حقیقت میں اتنے پیسے نہیں ڈوبتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے شیئر ہولڈر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے 3 روپے پہ ایک شیئر خریدا ہے، کمپنی کے نقصان میں جانے کی وجہ سے اس کا شیئر گر گیا، یعنی 1 روپے پر آ گیا، لیکن آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ شیئر بیچیں اور نہیں بیچنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک مناسب وقت کا انتظار کرے جب تک اس شیئر کی ویلیو اوپر نہیں جاتی۔ اس لیے شیئرز کی ویلیو اوپر نیچے ہونے سے کسی کے پیسے نہیں ڈوبتے، اور یہ پوری دنیا کے سٹاک مارکیٹ میں پلس مائنس ہوتا رہتا ہے، اور اکثر موقعوں پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ کی کامیابی جو ہے وہ صبر میں ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اگر آپ میں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو بالکل آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہ کریں۔ اس لیے شیئر مارکیٹ میں صرف اسی پیسے کو انویسٹ کریں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک کمپنی میں اپنے پیسے انویسٹ نہ کریں، بلکہ 3-4 قسم کی کمپنیوں میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں، کیونکہ اگر ایک کمپنی نقصان میں چلی جائے تو آپ کو زیادہ خسارہ نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ انڈیکس کے اوپر نیچے ہونے سے سب سے کم اثر ہم جیسے غریب ممالک پہ ہوتا ہے، جہاں بہت کم لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں بہت کم لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے ملک پر اس قدر کم اثر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کم و بیش اتنا ہی پیسہ لوگ بینکوں میں سود پر رکھ کر کما لیتے ہیں، حالانکہ سٹاک مارکیٹ کے ماہر ایک دن میں لاکھوں روپے بھی کما لیتے ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ آپ جس کمپنی کے شیئر خریدنا چاہیں تو اس کے ماضی کی پرفارمنس ضرور چیک کریں کہ ماضی میں اس کی کمپنی کے شیئرز کا اتار و چڑھاؤ کیسا رہا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہمیشہ لو پرائس پہ شیئر خرید لیں اور ویٹ کریں کہ جب تک اس کی پرائس اوپر نہ جائیں۔ اس کی پرائس توڑے وقفے کے بعد چینج ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے کہ سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کی جو حجم ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے سٹاک مارکیٹ کا نام آتا ہی کہ ہمارے جناب کیا ہوتا ہے کہ کروڑ پتی اور ارب پتی ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایک اہم بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ سٹاک مارکیٹ صرف بزنس ٹائکون کے لیے نہیں بنا ہوا۔ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے موجود ہو تو آپ شیئر خرید سکتے ہیں، اور اگر 1.5 سے 2 لاکھ تک سے آغاز کریں تو ایک اچھا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت سٹاک مارکیٹ میں عام لوگوں کا شیئر بہت کم ہے، یا جان بوجھ کر پبلک کا اٹینشن اس طرف نہیں لایا جا رہا، اور ابھی تک اکثریت بڑے سرمایہ داروں کی ہے۔ اس لیے بڑے بزنس ٹائکون انڈیکس کو اوپر نیچے کر کے حکومتوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں۔ عام پبلک اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو یہ سود سے بھی پاک ہے، اور دوسرا یہ اس میں ملک کی بہتری ہے۔ میرے پاس جتنا سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جتنا نالج تھا یا جتنا میرا ریسرچ تھا وہ میں نے آپ کو شیئر کیا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک۔ اللہ نگہبان۔